اس ویڈیو میں ہم کربلا کا واقعہ بیان کریں گے کہ آخر یہ جنگ کیوں لڑی گئی اور اتنی بڑی جنگ لڑنے کی وجہ کیا تھی۔ تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ کے وصال کے بعد یزید کو خلافت مل گئی۔ یزید ایک بہت برا انسان تھا، شرابی تھا اور لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو امام حسین کبھی قبول نہیں کریں گے۔ یزید نے مدینے کے گورنر ولی کو خط لکھا جس میں لکھا، حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر میری بیعت کو مان لے، اور اگر میری بیعت نہیں مانو گے تو تم پر ظلم و ستم کروں گا۔ خط پڑھ کے مولا حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ مولا حسین جانتے تھے کہ یزید مسلمانوں کی خلافت کرنے کے ہرگز لائق نہیں، کیونکہ آپ جانتے تھے یزید شرابی ہے، زنی ہے اور ظلم و ستم کرنے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام خون خرابہ سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑ کے مکہ تشریف لے گئے، لیکن مکہ جانے کے بعد کوفیوں کے کافی خط آپ کے پاس آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوتا تھا، اے حضرت امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں پہ یزید کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے، ہم یزید سے تنگ آ چکے ہیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز منظور نہیں۔ کوفیوں کے خط پڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے وہاں کے حالات سمجھنے کے لیے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا، وہاں جاؤ، جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو اور مجھے بتاؤ کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ حکم سنتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے۔ کوفی لوگ بہت ہی احترام سے آپ کے ساتھ پیش آئے اور اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھ کے روانہ کر دیا جس میں لکھا تھا، یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ میں بیعت کی ہے، آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لے آئیں۔ خط پڑھنے کے بعد کوفہ کے حالات بہت بدل گئے تھے۔ جو لوگ بیعت کر چکے تھے اب وہی لوگ امام حسین علیہ السلام کے دشمن بن گئے تھے۔ خط روانہ کرنے کے بعد یزید کو یہ خبر ہوئی کہ کوفہ کے لوگ امام حسین علیہ السلام کی طرف کھڑے ہو گئے ہیں، تو وہ یزید نے ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو مار ڈالا اور کچھ لوگوں کو دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ جو لوگ بیعت کر چکے تھے اب وہی لوگ امام حسین علیہ السلام کے دشمن بھی بن چکے تھے۔ اب ادھر امام حسین علیہ السلام کو حضرت مسلم بن عقیل کا خط مل چکا تھا، اس میں لکھا تھا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلدی کوفہ تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے۔ وہاں یزید نے حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا۔ مولا حسین علیہ السلام کو حضرت مسلم بن عقیل کی موت کی خبر تب ہوئی جب آپ کوفہ کے قریب آ گئے۔ اس وقت آپ کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ جو لوگ ہماری بیعت کر چکے ہیں وہ اب مکر گئے ہیں۔ وہاں پر یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو تم لوگوں کے کہنے پر ہی کوفہ آیا ہوں، اگر تم لوگ کہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یزید فوج نے آپ کو کفار نہیں آنے دیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے ایک ایسی سنسان جگہ پر پہنچے۔ وہاں پہنچتے امام حسین نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ ایک شخص بولا، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے کربلا کا نام سنا تو آپ نے سب کو حکم دیا، یہاں خیمہ لگا لو۔ اس وقت کربلا سنسان جگہ تھی، پانی کی ایک ہی نہر تھی جس کا نام فرات نہر ہے۔ یزید کو جب یہ خبر ملی تو یزید نے اپنی فوج کو کربلا میں بھیجنا شروع کر دیا۔ یزید کی فوج کا پسلار ابن سعد تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ابن سعد سے فرمایا، یا تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا مجھے میرے شہر واپس مکہ جانے دو، لیکن ابن سعد نے کسی بات کو بھی منظور نہیں کیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن مولا علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا۔ دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ امام حسین کے 72 ساتھی تھے جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ یزید نے 22,000 کا لشکر بھیجا۔ یزید کو اتنا خوف تھا امام حسین علیہ السلام سے کہ 72 لوگوں کے قافلے کے سامنے 22,000 فوج بھیج دی، پھر بھی یزیدی فوج سے کچھ نہ ہوا۔ پھر یزید نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے، پانی بند کر دیا جائے۔
یزید کا حکم ملتے ہی فوجوں نے پانی بند کر دیا۔ اس وقت نہر فرات کے پانی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ نہر فرات پہ بھی فوجی کھڑے ہوئے تھے۔ نوجوان تو پانی کی پیاس برداشت کرتے، لیکن جو آپ کے ساتھ بچے اور عورتیں تھیں، ان کا پانی کے بغیر برا حال ہونے لگا۔ گرمی اور پانی کی پیاس مولا علیہ السلام اور آپ کے صبر کو چاروں طرف سے فوج یزید نے گھیر رکھا تھا۔ یزید نے حکم دیا کہ 9 محرم کو قتل کر دیا جائے سب کو۔ آخر کار 9 محرم کا دن آ گیا۔ یزید نے حکم دیا کہ سب کو قتل کر دو۔ بات کی جانکاری مولا حسین علیہ السلام کو ہوئی تو آپ نے 1 رات کی مہلت مانگی کہ 1 رات کی ہمیں مہلت دی جائے تاکہ ہم اپنے رب کی عبادت کر سکے۔ فوج نے یہ سوچ کر مہلت دے دی کہ 1 دن کی اور پیاس سے ان کا برا حال ہو جائے گا۔ اس کے بعد امام حسین نے 9 محرم کی رات کو اپنے تمام ساتھیوں کو ایک خیمے میں اکٹھا کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یزید صرف میرے خون کا پیاسا ہے، کل صبح شہادت یقیناً ہے۔ رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر جو کوئی بھی میرا ساتھی چھوڑ کر جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مولا حسین نے سب بتیاں بجھا دی تو لوگوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، ہم بھلا اس مشکل میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ آخر کار 10 محرم کا دن آ گیا۔ ایک طرف یزید کی 22,000 فوج اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے 72 لوگ تھے، جس میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ شدید گرمی تھی اور 3 دن کی پیاس تھی۔ حضرت عباس علمدار سے امام حسین علیہ السلام کے 6 مہینوں کے علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں گئی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے قیزہ لے کر نہر فرات پر فوج سے لڑتے لڑتے پانی لینے کے لیے 22,000 فوج میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تلوار سے حملہ کریں، کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام بہت طاقتور تھے۔ ظالموں نے 3 نشاور کر دیے، پھر زخمی ہو گئے۔ جب آپ زخمی ہوئے تو تلوار سے آپ کے دونوں بازو شہید کر دیے۔ اس طرح حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت نہر فرات پہ ہو گئی۔ یزیدی فوج نے ایک ایک کر کے مولا حسین کے سب ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ آخر میں امام حسین اکیلے رہ گئے۔ جنگیں شروع ہو گئی۔ حضرت علی شیر خدا کا بیٹا شیر تھا۔ ایک طرف مولا حسین اور دوسری طرف ہزاروں کی فوج تھی۔ مولا حسین علیہ السلام 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ ایسے لڑے کہ یزیدی فوج ہار ماننے لگی۔ امام حسین علیہ السلام کو ہرانا ناممکن تھا۔ عمر بن سعد کو معلوم ہو چکا تھا کہ علی کے بیٹے کو ہرانا ناممکن ہے۔ ظالم تیر بھی نشاور کر رہے تھے۔ امام حسین کافی دیر تک اتنے بڑے لشکر کے ساتھ زخمی حالت میں بھی لڑتے رہے۔ فوج میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آپ کو شہید کر سکیں۔ آخر کار نماز عصر کا وقت ہوا، مسجد میں اذانیں گونجنے لگی۔ اس وقت تک کا ہی یزیدی فوج کو انتظار تھا۔ مولا حسین علیہ السلام نے تلوار کو چھوڑ دیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو شمن نے تلوار مار کے آپ کا سر مبارک آپ کے جسم سے الگ کر دیا اور پورا کوفہ گھمایا اور عورتوں کو یزید کے محل قیدی بنا کر لایا گیا۔ جب یزیدی مولا حسین کے مبارک دانتوں پہ چھری چلانے لگا تو وہاں پر حضرت علی کی شیر دل بیٹی حضرت زینب علیہ السلام موجود تھی، جو قیدی بنا کر لائی گئی تھی۔ وہ یہ منظر نہ دیکھ سکی۔ پھر آپ آگے آئی اور آ کر خطبہ دینے لگی۔ جب کربلا کے اندر جنگ ہو رہی تھی تو تب ایک اور واقعہ بھی پیش آیا۔ ایک گھوڑا تھا جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا نام بھی تھا، جس کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ جس بھی گھوڑے پر ایک مرتبہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، پھر وہ گھوڑا کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزارنے کے باوجود کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمن پر حملہ آور ہوتا تو یہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے، اس لیے ذوالجناح یعنی 2 پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تمہیں گھوڑے پر سواری کرنا چاہو گے؟ تو یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اس گھوڑے یعنی ذوالجناح نے بھی سن لی تو فوراً حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سواری کر سکے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھے اور آپ نے اس گھوڑے کی سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو امام عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ سمجھ رہے ہیں نا کہ کربلا کے میدان میں اپنے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ محبت کی، وہ وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ایک بات مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کیا، ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ اس کے بعد جب کربلا میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام ذوالجناح سے زمین پر گرے، آپ علیہ السلام کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے ایسا آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمن کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس وقت ذوالجناح پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ روایت میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام کہ اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ گھوڑا یعنی ذوالجناح اہل بیت کی لاشوں کے گرد چکر لگانے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا۔ پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا کہ جتنی زور سے آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین گھوڑوں میں سے ہے۔ عمر سعد کے کہنے پر لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی لوگ ذوالجناح کے قریب پہنچے کہ ذوالجناح نے اسے زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان کو وہاں سے واپس بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر ساتھ چلایا اور کہنے لگا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کے پاس آ کر اس طرح سے بلبلا کر جیسے کوئی انسان نوجوان کی موت پر روتا ہے۔ یہ تھا ذوالجناح کی وفا کا عالم حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے کہ یزید نے ذوالجناح کو حاصل کرنے کی بہت کوشش کی کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے بہترین گھوڑا تھا، لیکن گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا۔ کہنے لگا کہ جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو اب میں کیا کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑا نہر فرات میں ڈوب گیا۔ اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کا گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی 10 محرم آتی ہے تو گھوڑا کھانا پینا کم کر دیتا ہے کیونکہ کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد گھوڑوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر گھوڑوں کے پاؤں تلے امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کیا گیا تھا
تو تبھی خون حسین کی خوشبو گھوڑوں نے محسوس کی تو انہوں نے اپنے سواروں کو گرا کے امام حسین پہ رونا شروع کر دیا تھا۔ اتنے میں ایک شیر آتا ہے، اس کو دیکھ کے سبھی سوار اپنے گھوڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ فوج یزید کا یہ ارادہ تھا کہ نواسہ رسول کی لاش کو اتنا پامال کریں کہ امام حسین کے جسم کے ٹکڑے تک نہ ملیں۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے حکم سے شیر امام حسین علیہ السلام کے لاش کے پاس آیا تو فوج یزید وہاں سے بھاگ گئی، لیکن وہ گھوڑے امام حسین کے ٹکڑوں کو دیکھ کر روتے رہے اور اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، اب جب تک محرم آئے گی ہم امام حسین کی یاد منائیں گے، اس دن کھانا پینا کم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی بیان کریں گے کہ کس طرح سے ظالموں نے آپ پر ظلم کیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تو آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے۔ جب آپ کو قے آئی وہ ٹکڑے باہر گرتے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر لوگوں نے کس طرح سے ظلم کیا، وہ سب کچھ آپ کے ساتھ اسی میں بیان کریں گے۔ اس سے پہلے بھی امام حسن کو زہر دیا گیا تھا، لیکن دونوں مرتبہ ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکام کر دیا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا بخشی۔ جب تیسری بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تو وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا تھا، جس سے آپ پانی پیتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 صفر کی رات کو سوئے ہوئے تھے کہ اچانک نیند سے جاگ جاتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور حضرت زینب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں نانا جان، ابا جان اور امی جان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے جنت کی سیر کروا رہے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہیں، آپ جانتے ہیں مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، اتنا ستایا گیا، میرے سامنے اس وقت میرے ماں باپ کو مدینہ میں گالیاں دی جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل واللہ احد شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو بہت خوش ہوئے، لیکن آپ کے شبیر سید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ مولا، اگر اس خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ آپ بہت جلد اس دنیا سے جانے والے ہیں، بس کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ خواب تو تھا ہی، سب لرزے ہوئے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہن، میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیسا خواب ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزہ لانے کو کہا اور جب مشکیزہ سے پانی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ 80 ٹکڑے ہوئے، جبکہ بعض تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے آنتوں اور کلیجے کے 100 ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ کرتے تو وہ ٹکڑے باہر آتے۔ ذرا سوچئے یہ ہیرا کیا ہوتا ہے، اس کو کانچ پہ چلائیں تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھا بلکہ قاتل حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا۔ اس پر تو آپ اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن یہ زہر کس نے دیا تھا اس پر تاریخ خاموش ہے۔ مورخین اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا، کیونکہ جس وقت آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ہو کر گر رہے تھے تو اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو بلانے کا حکم دیا تاکہ ان کو کچھ نصیحت کر دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حالت دیکھ کر گلے لگا کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ آپ کو کس نے زہر دیا؟ اس لیے کہ صدیون صابرین کا نواسہ ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کر دو گے۔
اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں فیصلہ کر دینا کہ یہ قاتل ہے، مورخین نے اسے نامناسب سمجھا، اس لیے کسی کا نام نہیں لیا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے بولے، بھائی آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا تو فرمانے لگے، حسین یاد رکھنا نانا کی حدیث۔ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میرے نانا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا جان معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جن سے جنت کے پھولوں کا حسن دوبالا ہو جائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ تو رضوان جنت نے فرمایا، لال تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور ہرا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رضوان یہ بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں ہے اور حسین کا لال کیوں ہے؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ناظرین، یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں رضوان جنت بھی روتے ہیں، جبکہ جنت میں کوئی نہیں رو سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اسے جب بھی یاد کیا جاتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، چاہے وہ رضوان جنت ہی کیوں نہ ہو، آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ ہرا ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال ہے۔ حسین دیکھے نا نانا جان کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے، اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اس وقت مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں سے ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی، وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ ان کا نام قاسم تھا اور ماں کا نام ام فروا تھا۔ ام فروا قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہیں اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہیں، گویا کہ ان کے سامنے ان کے الفاظ گھوم رہے تھے، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی نہ بچا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو پر بندھے ہوئے تعویذ کو کھولنے کا حکم ام فروا کو دیا۔ تعویذ کھولتے ہی حضرت امام حسن نے فرمایا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ، اور وہ تعویذ حضرت حسن نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے قاسم کے بازو میں باندھ دیا اور فرمایا کہ بیٹا، ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی نصیحت کی اور فرمایا کہ حسین، صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا جان کے قدموں میں دفن کر دینا، میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ یہ تھا حضرت امام حسن اور حسین کا واقعہ کہ کربلا میں کہ کیسے شہید کیا گیا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارک زہر دے کر ہوئی تھی۔ تو آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے لیے اس طرح کے اچھے واقعات لے کر آتے رہیں۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔